السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ہندوستان میں انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر تشدد اور ظلم روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب سے پی ایم نریندر مودی کی حکومت ہے ہندوستان میں تو اس کے بعد وہاں ویسے بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ روزانہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا اقدام ہوتا ہے، روزانہ مسلمانوں پہ کوئی نہ کوئی نیا تشدد ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں بی جے پی کا ایک پالیٹیشین انڈیا میں ادیش کمار گپتا، اس نے دلی میں میونسپل کونسل کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں اس نے یہ حکم دیا ہے کہ دلی میں جتنے بھی سڑکوں کے نام مسلمانوں کے نام سے منسوب ہے، اور بے شک وہ مغل ہی سلطنت کے مسلمان کیوں نہ ہو، ان کے نام سے منسوب جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کو ان کے ناموں سے ہٹایا جائے اور ان کے جگہ دوسرے نام رکھے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں ہی سنگ پریوار کے گنڈے اور دہشت گردوں نے قطب مینار کے باہر احتجاج کیا، اور اگین وہاں انہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ قطب مینار کے نام کو بھی تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ وشنو استمبھ کا نام رکھا جائے۔ اور یہ سارے وہی اقدام ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی جائے اور مسلمانوں کے خلاف فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ لیکن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب ہندو مسلم فساد ہوا تو اس کے بعد پھر یہی بی جے پی کی سرکار نے وہاں دلی کے علاقے جہانگیر پورہ میں وہاں مسلمانوں کے گھر، ان کے دکانیں اور سب کچھ انہوں نے گرا دیے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے، بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی تھے تو اس لیے ہم نے گرا دیا، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے شک وہ غیر قانونی تھے، لیکن آپ نے صرف مسلمانوں کی کیوں ٹارگٹ کیا؟ اور پھر جب آپ نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا تھا تو پھر آپ نے ہندو مسلم فسادات کے بعد ہی کیوں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا؟ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ یہی بی جے پی کی سرکار صرف مسلمانوں کے خلاف ہی کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنا رہی ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، انڈیا میں ایک اور مسجد کے اوپر بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور وہاں بھی یہی بات دہرایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کو بھی مندر یعنی مندروں کے ملبے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک منسٹر ٹاک شو میں آ کے یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں 99% مساجد جو ہے وہ ٹیمپل کے ملبے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ کس طرح 99% مساجد جو ہے انڈیا میں ٹیمپل کے ملبے سے بنائے گئے ہیں۔ تو اس نے پھر وہی ڈیمانڈ کیا کہ ہم ان تمام مسجدوں کو گرائیں گے اور ان کی جگہ ہم ٹیمپل بنائیں گے۔ تو میں بی جے پی کی سرکار کو اور سنگ پریوار کے ان گنڈوں اور دہشت گردوں سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں 99% جو مساجد ہے یہ مندروں کے ملبے سے بنائے گئے ہیں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جب برٹش حکومت تھی، یہاں پہ جب برٹش سرکار تھی، تو ان کے حکومت میں یہاں انڈیا میں جتنے بھی چرچز بنائے گئے ہیں، تو کیا پھر آپ ان چرچوں کو بھی گرائیں گے؟ آپ ان چرچز کو بھی گرائیں گے اسی نام کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ یہ برٹش کی حکومت میں بنائے گئے اور یہ بھی ٹیمپل کے ملبے سے بنائے گئے ہیں، تو آپ کیا ان چرچز کو بھی پھر گرائیں گے؟ اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر یہ سلسلہ آگے جا کے کہاں تک پہنچے گا؟ یہی بات سوچنے والی ہے۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظریے کو جیت ہوئی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ سچا ثابت ہوا ہے کہ اگر ہم ہندوستان میں آج رہتے تو آج ہم یہی ظلم جو وہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، وہی ظلم آج ہمارے اوپر بھی ہوتے۔ آج ہم وہی غلامی کی زندگی وہاں بسر کرتے جس طرح کے انڈیا کے مسلمانوں کو وہاں دبایا جا رہا ہے، ان پہ طرح طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سنگ پریوار کے گنڈوں اور دہشت گردوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو دبایا جائے، ان پہ طرح طرح کا تشدد کیا جائے، ان کو غلاموں کی طرح رکھا جائے اور ان کو غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ یہی ان کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی وجہ سے ہمیشہ انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہے، اور خود اسی نظریے کی وجہ سے انہوں نے مہاتما گاندھی کو بھی قتل کروایا۔ لیکن میں آخر میں انڈیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام ہندوؤں کو اور تمام عیسائیوں کو اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، میں آخر میں صرف ان کو ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ ظلم آج صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے تو صرف یہ یہاں پہ نہیں رکے گا، یہ ظلم کل دوسرے مائنورٹیز کے خلاف بھی ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ انڈیا کے یہ تمام کمیونٹیز، انڈیا کے یہ ہندو، مسلمان، عیسائی اور باقی سکھ، باقی مذاہب کے لوگ، یہ سب مل کے اس نظریے کے خلاف میدان میں آئے، یہ مل کر اس نظریے کا مقابلہ کرے اور اس نظریے کو ہندوستان سے باہر پھینکے۔ اگر وہ اس نظریے کو انڈیا سے باہر نہیں پھینکیں گے تو آج جو ظلم وہاں مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے وہی ظلم کل دوسرے فرقوں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اوپر بھی ہوگا، اور یہ ظلم یہاں رکے گا نہیں۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔